وہ ساکت و جامد سی بیٹھی تھی. پورے شادی حال میں چہمے گوئیاں ہو رہی تھی. ارے اس کی تو شادی ٹوٹ گئی، اور اس طرح شادی ٹوٹ جائے تو پھر تو دوبارہ ہونی بھی مشکل ہوتی ہے. ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں. جائیے قاضی صاحب، اب یہاں پر کوئی نکاح نہیں ہوگا. اس کے ستیلے باپ کی کاٹدار آواز سنائی دی تو وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی مزید سر جھکا گئی. نکاح ہوگا، اور ابھی اور اسی وقت ہوگا. میرا بیٹا آتا ہی ہوگا، میں نے فون کر دیا ہے. ایک مہربان سی آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ڈیشنگ سا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا. یہ تمہارے بابا کے رشتے دار ہیں، اور بچپن میں تم ان سے بس ملی ہو، اس کے بعد کبھی نہیں ملی، اور آج یہ تمہاری شادی میں ہی آئے تھے تمہارے دھدیال کی طرف سے. مسز راشد نے نم لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک گئی. کچھ دیر کے بعد ان کا موبائل دوبارہ بجا تو موبائل کان کو لگاتے ان کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات تھے. دراصل میرا بیٹا کہیں پھنس چکا ہے، اور اگر اجازت ہو تو فون پر نکاح ہو جائے. وہ یہاں نہیں آ پائے گا، اکرم خان دادا نے کہا تو مسز راشد نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ہاں بول دیا. وہ اس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتی تھی. پھر فون پر ہی اس کا ایک اجنبی انسان سے نکاح ہو چکا تھا جس کو جانتی تک نہیں تھی، مگر دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا کیونکہ اس نے محبت کے نام پر دھوکہ کھایا تھا. مگر یہ دھوکہ دینے میں اس کی ستیلی بہن سدرا شامل تھی. شمشیر جو اس کا سو کالڈ منگیتر تھا اس کی بہن کا عاشق نکلا، اور اس نے اپنی بہن سدرا راشد کو یونیورسٹی میں تھپڑ مارا تھا. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے شمشیر کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور شمشیر کافی عرصے سے اس سے پیار کا کھیل کھیلتا رہا. وہ تو اس کے پیار کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے پیار کو ایکسیپٹ کیا، اور اس شخص نے عین شادی کے دن اسے رسوا کرتے پلان کے عین مطابق اسے چھوڑ چکا تھا. اس جیسی پر اعتماد لڑکی کا اعتماد آج ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. پھر کچھ ہی دیر میں اس کی ماں نے اس کے سر پر چادر اوڑھی. جاؤ میرا بیٹا، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے. میں تمہارے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر پائی، لیکن دعا ہے کہ تمہیں اتنی خوشیاں اور اتنا پیار ملے جس کی تم حقدار ہو. مسز راشد نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اور ماں کی یہ دعا اس کے لیے واقعی قبول ہونے والی تھی. یہ بات وہ بھی نہیں جانتی تھی. پھر اکرم خان زادہ کے ساتھ وہ باہر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ سدرا نے اس کے گلے لگتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی. تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. تم کیا ڈائلاگ بولتی ہو؟ مطمئنہ شہباز خان کے ساتھ پنگا ناٹ چنگا. اب یہ آج بالکل تم پہ فٹ ہو رہا ہے. تمہاری زندگی میں ایک ایسا جاہل گنوار آدمی شامل ہو چکا ہے جو کہ گاؤں کا ہے. تم گاؤں کے کسی پینڈو کو ہی ڈیزرو کرتی تھی. ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں جانا مبارک ہو. سدرا نے چبا چبا کر کہا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے چپ چاپ آگے بڑھ گئی. وہ چاہتی تو وہیں پر اس کا منہ توڑ سکتی تھی، مگر آج اس کا ضبط آزمانے کا دن تھا، اور جواب دینا کسی اور دن پر چھوڑ کر وہ آج جا رہی تھی. لیکن اس کے دل میں پورا ارادہ تھا کہ اس چیز کا بدلہ ضرور لے گی. حویلی میں اس وقت سب ڈنر کر رہے تھے جب اکرم خانزادہ کی کال سے انہیں شوق لگا. سب سے پہلے ہوش میں آتے ربی نے چیخا، او مائی گاڈ، بڑے بھیا نے شادی کر لی، وہ بھی بنا کسی کو بتائے. ہائے اللہ جی، بڑے بھیا سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ اتنی جگہ جا جا کر رشتے دیکھیں گے اور پھر ڈھونڈیں گے بھابھی. یہ بڑے بھیا نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ہم معصوموں کا دل توڑ کر. اس گھر کی چھوٹی بیٹی رانیہ بھی چیخی، ارے چپ کر پاگل لڑکی، اور مجھے تو بہت خوشی ہے کہ بھیا نے فائنلی شادی کر لی. شانزے بھی بولی، ہائے بھابھی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کیا کیا خواب سجائے تھے نوفل کی شادی کے لیے، کیا کیا ارمان تھے، ہمارے سارے ارمان ادھورے رہ گئے. حفصہ بیگم بھی بولی، ہاں بھابھی، اب تو وہی والا گانا سچویشن پہ فٹ آ رہا ہے، دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے. یہ رانیہ تھی. ارے آپ سب چپ کریں گے تو میں کچھ کہوں؟ ان سبھی کا رونا سن کر شبنم بیگم تیز آواز میں بولی، ہاں ممانی، آپ بھی اپنے دکھڑے رو لیں. آخر کار نوفل کی شادی کو سب سے زیادہ آپ کو ہی دکھ پہنچا ہوگا. کیا کیا نہ سوچا ہوگا آپ نے ایسی بہو لائیں گی، ویسی بہو. ارے ربی چپ کرو، شبنم کو بولنے دو. شیازمہ بیگم کی بات سن کر سب چپ ہو کر شبنم کو دیکھنے لگے. آپا، نوفل کی شادی اس کے بابا نے کرائی ہے، زیادہ کچھ نہیں بتایا ہے، بس اتنا بتایا ہے کہ ان کے کزن شہباز کی بیٹی ہے، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نکاح جلدی جلدی میں ہوا ہے. باقی باتیں وہ آ کر بتائیں گے. اور شہباز بھائی کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں. ارے شہباز خان بھائی صاحب کے کزن زاد بھائی تھے جو ہمارے گھر پہ بہت آتے تھے. وہ بہت اچھے انسان تھے، بیچارے اب اس دنیا میں نہیں رہے. شبیر خان زادہ شہباز خان کو یاد کرتے ہوئے بولے، دیکھو بچوں، ہم سب کے نوفل کو لے کر چاہے جو بھی سپنے رہے ہوں، لیکن اب اس کی شادی ہو چکی ہے.
तो आपके लिए वो लड़की इतनी ही रिस्पेक्टेबल होगी जितना नौफल आपके लिए। भले ही वो आप सबकी पसंद की लड़की नहीं, कोई और है, लेकिन आप सबको उन्हें वही दर्जा देना है जो आम हालात में आने वाली लड़की को देते। आप सब उसकी इतनी ही इज्जत करेंगे जितनी नौफल की करते हैं, क्योंकि वो नौफल खानजादा की बीवी। शबनम ने कहा। जी बड़ी माँ, ममानी, सबने एक जुबान होकर कहा। आज वो लोग शहर वाले बंगले में स्टे करेंगे, कल यहाँ आएंगे। तो बच्चों, आप सबको अपनी भाभी के लिए जो तैयारियां करनी है अभी शुरू कर दो। यस बड़ी मॉम, सबने एक जुबान होकर कहा था। और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपनी नई लवेली भाभी का इस्तकबाल करने के लिए, उस भाई का इस्तकबाल करने के लिए जिसकी शादी के बहुत अरमान थे और फाइनली वो शादी कर चुका था। और शायद उनकी शादी इसी तरह होने लिखी थी, वरना वो तो शादी करने से रहे। बेटा, रात हो गई है, इसलिए आज रात हम हमारे बंगले में रुकेंगे। कल सुबह गांव के लिए रवाना होंगे। आप भी थक गई होंगी, कमरे में जाकर आराम करें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम पे मंगवा लीजिएगा। अकरम ने कहा। ओके बाबा। क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहो। ओके नहीं, उसके बाद। मैंने ओके बाबा कहा है, मुतमईना ने कहते हुए उनके चेहरे की तरफ देखा जिस पे खुशी छा गई थी। मुतमईना बेटे, आपको नहीं पता कि मुझे और शबनम को कई अरसे से नौफल शादी की कितनी चाहत थी। हमने बहुत दुआएं और दवाएं की, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, मगर आपने जिस तरह इस रिश्ते को कबूल करके आज मुझे बाबा कहा, तो अल्लाह ने गोया हमारी सारी दुआएं कबूल कर ली। उनकी बातें सुनकर मुतमईना के कानों में अपने बाबा की बातें सुनाई दी कि मुतमईना बेटा, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। और आज उसे यकीन भी हो गया, कितने अच्छे हैं ये। वो सोच कर रह गई, बाबा मैं कौन से कमरे में जाऊं? बेटा ऊपर जाओ, बाएं तरफ पे पहले नंबर वाला। ओके बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो चुपचाप उस कमरे की जाने बढ़ गई और आते ही वो सोने के लिए लेट चुकी थी। नौफल ऑफिस से घर के लिए निकला, उसे आते हुए काफी रात हो गई थी। बैक टू बैक मीटिंग्स काफी थका दिया था, इसलिए वो रेस्ट करने की खातिर गांव जाने की बजाय सीधा बंगले में आ गया था। वो कमरे में आया तो पूरे रूम में हल्के पावर का 0 बल्ब ऑन था। वो बिना इधर उधर देखे शावर लेने की गर्ज से सीधा बाथरूम में घुस गया। आधा घंटा शावर लेकर फ्रेश सा बाहर आया। थकावट इतनी थी कि बिना कुछ खाए पिए सीधा बेड पे लेट गया। थकान की वजह से लेटते ही नींद आ गई। अभी उसे सोए बमुश्किल आधे घंटे हुए थे जब चेहरे से कोई नरम चीज टकराई। वो नींद में करवट बदलता सो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे अपनी गर्दन पे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई तो वो एक झट से उठ बैठा और हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया और अपने बेड पे किसी सिनफे नाजुक का वजूद देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। व्हाट? हाय, यू कौन हो तुम? और मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो दूर से कंबल खींचता जोर से धाड़ा तो मुतमईना शहबाज के पेट से आंख खुल गई। वो एक झटके से उठकर बैठी। अचानक उठने से उसके रेशमी शहद रंग सिल्की बाल इधर उधर फैल गए और उसे देखते ही नौफल की आंखें बेयकीनी से फैल चुकी थीं। हाँ, बिलाशुबा वो वही थी, वो आफत जो कई दिनों से उससे टकराकर उसका जीना हराम कर चुकी थी, जिससे ना मिलने की वो दुआएं कर रहा था। वो आज उसके सामने उसके बेड पर इस तरह फरमा रही थी, मगर किस हक से? वो उसे देखकर सोचे जा रहा था और साथ ही उसका जहन आज से कुछ दिन पहले में उलझता चला गया। कुछ दिन पहले ब्लैक चमचमाती गाड़ी नीले शीशों वाली बड़ी सी इमारत के पार्किंग में आकर रुकी थी। गार्ड ने भागकर उसकी गाड़ी का डोर खोला। वो ब्लैक कोट के बटन बंद करता हुआ बाहर निकला। आसपास से गुजरते लोगों ने उस देवताओं जैसे हुस्न के मालिक इंसान को रश्क से देखा था, जो बेनियाजी से चलता हुआ कान में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात करता हुआ चलता आ रहा था। पीछे दानिश भी तेज कदमों से आ रहा था। वो उसका सेकंड हैंड था। जहां नौफल था वहीं नौफल का सेकंड हैंड भी पाया जाता था। मीटिंग फाइनल कर दो, मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। वो बात करता सीढ़ी पे चढ़ा ही था जब तेजी से सीढ़ियों से उतरती लड़की से जोर से टकराया था। लड़की ने खुद को बचाने के लिए सामने मौजूद उस वजह मर्द के मजबूत बाजुओं को थामकर खुद को गिरने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सामने खड़े मखरूज शहजादे ने अपने बाजुओं को उसकी गिरफ्त छुड़ाकर किसी अछूत की तरह अपने आप से उसे दूर छिड़का था, जिसकी वजह से वो अपना तवाजुन बरकरार न रखते सीधा जमीन बोस हुई थी और मुंह से एक सिसकारी निकली थी। और व्हाट था? वो बिदक कर पीछे हटता गुस्से से फनकारा था। आप अंधी हैं या फिर लड़कों से टकराने का शौक है आपको? उसने गुस्से से उसे झाड़ा। ओ हेलो मिस्टर, अंधे होंगे तुम और लड़कियों से टकराने का बहाना ढूंढते होगे तुम। मुंह संभाल कर बात करो, समझे?
غصے اور خجالت سے سرخ چہرہ لیے دانت پیستے مطمئنہ شہباز اس کو کھری کھری سناتی ہوئی بولی، جس کے آگے بڑے بڑے کام جایا کرتے تھے۔ شکل دیکھو اپنی، تم سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈوں گا، نوفل خانزادہ، ڈسگسٹنگ۔ وہ غصے سے کہتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر آتا گلاس وال دھکیلتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کے بعد اس لڑکی پہ دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پیچھے وہ ہونک سے اس کے پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس بے رحم شخص کی اس قدر حدت آمیز لہجے اور الفاظ پہ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ بدتمیز، جاہل انسان، خود تو جیسے پرنس چارمنگ ہے کہیں کا۔ بچو، تم نے مطمئنہ شہباز سے پنگا لیا ہے، قیمت تو چکانی پڑے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی زمین پہ گرے اپنے بیگ اور بکھری چیزوں کو اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چلتی ہوئی پارکنگ میں آئی اور سیدھا گارڈ کے پاس گئی تھی۔ انکل، یہ جو ابھی اندر گئے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کی گاڑی کون سی ہے؟ دراصل وہ اپنی فائل ادھر گاڑی میں ہی بھول گئے ہیں، انہوں نے مجھے لانے کے لیے بولا ہے۔ وہ چہرے پہ حد درجے معصومیت سجائے گارڈ کو چابی دکھاتے ہوئے بولی، جو دراصل اس کی اسکوٹی کی تھی۔ گارڈ بیچارہ اس کی معصومیت سے دھوکا کھاتا جھانسے میں آ گیا۔ بیٹا، وہ جو فرسٹ لائن میں بلیک کلر کی گاڑی ہے وہی ہے۔ تھینک یو سو مچ انکل۔ وہ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے گارڈ کو شکریہ بولتی آگے بڑھ گئی۔ بیچارے گارڈ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس نے آس پاس نظریں گھمائیں اور مطلوبہ چیز دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ پہلے اس نے بیگ سے پین اور پیپر نکال کر اس پہ کچھ لکھا اور اسے گاڑی کے ڈور پہ چپکا دیا، پھر گھوم کر گاڑی کے سامنے آئی۔ پھر کیا تھا، مطمئنہ شہباز نے کیاریوں کے پاس پڑے ڈنڈے کو اٹھایا اور پورا زور لگا کر گاڑی کے فرنٹ کانچ پہ ہٹ کیا تھا، جس سے چھناکے کی آواز کے ساتھ گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ وٹتا اپنے ماتحت کے ساتھ آتا نوفل خانزادہ سامنے دیکھ کر دھاڑا، اور تیری، یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے، بھاگ مطمئنہ، جلدی بھاگ۔ وہ ڈنڈا پھینکتی جلدی سے اپنی اسکوٹی کی طرف بھاگی اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ یہ تھی مطمئنہ شہباز، 5 فٹ سے نکلتا قد، گلابی رنگت، گول مٹول سے بھرا بھرا چہرہ، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، پنک گلابی ہونٹ اور شہد رنگ سلکی بال جن کی وہ ہمیشہ پونی ٹیل بنا کے رکھتی ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، لیکن مزاج کے حساب سے اس کے بالکل الٹ تھی۔ ایک نمبر کی سرپھری زبان دراز، اکھڑ مزاج لڑکی تھی جس کے ناک میں غصہ ہمہ وقت بھرا رہتا تھا، ہر وقت مارنے مرنے کو تیار رہتی۔ نوفل خانزادہ آنکھوں میں سرخی لیے اپنی گاڑی کے پاس آیا جس کی حالت اس لڑکی نے بدتر کر دی تھی۔ وہ ڈور اوپن کرنے لگا تو اس کی نظر اس چٹ پہ پڑی جو وہ چپکار کے گئی تھی۔ جس نے کی مطمئنہ شہباز سے بحث، اس کی زندگی ہو جائے گی تہس نہس، کیونکہ مطمئنہ شہباز سے پنگا اٹ از ناٹ چنگا۔ واٹ دا ہیل۔ وہ چٹ پہاڑ کر پھینکتا دہاڑا، دانش، دوسری گاڑی ارینج کرو۔ وہ سرخ آنکھوں سمیت دانش سے بولا، اوکے باس۔ وہ فٹ سے کال میں لاتا دوسری گاڑی کے لیے بولا اور جلدی سے نوفل کے پاس آیا جو کسی بھوکے شیر کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ پھر گاڑی آئی، وہ گھر کے لیے نکل گئے تھے، مگر نوفل پورا راستہ اس لڑکی کو دل ہی دل میں کوستا آیا تھا۔ وہ منہ میں ببل چباتی گنگناتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں اس وقت سبھی ٹیبل پہ بیٹھے رات کا ڈنر کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اس کی طرف دیکھا جو بلو جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے کندھے پہ اپنے آئی پیڈ والا بیگ ڈالے لاپرواہی سے پونی جلاتی اندر آ رہی تھی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ اگنور کرتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جب پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدموں کو بریک لگائی تھی۔ مطمئنہ، اتنی دیر تک کہاں تھی تم؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ شاید تمہیں اپنے عزت کا خیال نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے عزت کا خیال ہے۔ اس شہر میں ہمارا ایک رتبہ اور نام ہے جس پہ ہم ایک ہلکی سی بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس گھر کے کچھ رولز ہیں جنہیں فالو کرنا ہر کسی پہ لازم ہے۔ آئندہ شام ہونے سے پہلے گھر آ جائے گا، ورنہ۔ راشد مرزا نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے کڑے تیوروں سے مطمئنہ کو گھورتے ہوئے بول کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ مطمئنہ خان کسی کی پابند نہیں ہے، اس کا جہاں دل کرے گا جائے گی اور جب مرضی آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ مطمئنہ ان کی مخفی دھمکیوں کو اچھے سے سمجھتی بے خوف لہجے میں بولی، مطمئنہ، یہ کوئی طریقہ ہے بات سے بات کرنے کا؟ فوراً اپنے بابا سے معافی مانگو۔ مسز راشدہ مطمئنہ کو سرزنش کرتے ہوئے بولی تو اس کے لبوں پہ تلخ سی مسکراہٹ چھا گئی۔ نہیں ہے یہ میرے بابا، یہ صرف اور صرف آپ کے ہسبینڈ ہیں، میرے کچھ نہیں لگتے۔ اور معافی؟ کس بات کی معافی؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ اطمینان سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہی تھی کہ اس کی اسکوٹی خراب ہو گئی۔ اف لاڈو، تمہیں بھی ابھی خراب ہونا تھا،
ایک تو شارٹ کٹ کے چکر میں سنسان راستے پہ آ گئی، اوپر سے تم بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ ہائے، یہاں تو لفٹ بھی نہیں مل رہی۔ 10 گاڑیوں کو ہاتھ دے چکی ہوں، لیکن ان منحوسوں میں سے کسی ایک نے جو گاڑی روکی ہو۔ اب اگر کوئی بھی گاڑی آئے تو میں سیدھا جا کر سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطمئنہ دھوپ میں کھڑی اپنی اسکوٹی سے باتیں کی جا رہی تھی، جبکہ غصے اور دھوپ کی تمازت سے اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ٹیشو سے چہرہ صاف کرتی مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ جب سامنے گاڑی آتی دکھائی دی، وہ بنا ایک پل کی دیر کیے باہیں پھیلائے بیچ سڑک پہ کھڑی ہو گئی۔ گاڑی والے نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی گاڑی سامنے کھڑی لڑکی کو ہلکا سا ٹچ کر گئی۔ ہائے اور ابا، مار ڈالا! مطمئنہ کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، حالانکہ اسے اتنی بھی چوٹ نہیں لگی تھی جتنی زور سے چیخی تھی۔ مس صاحب ٹھیک ہے؟ نوفل اکرم خان زادہ جلدی سے گاڑی سے باہر آتا تشویش زدہ لہجے میں بولا، اگر آپ کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں تھی تو گاڑی کیوں چلاتے ہیں آپ؟ وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے غصے سے تنگ کر بولتی نوفل کا پارا ہائی کر گئی، اور اگر آپ کو سڑک پہ چلنے کی تمیز نہیں ہے تو گھر کیوں نہیں رہتی آپ؟ بائی دا وے مس، غلطی میری نہیں آپ کی تھی، آپ خود ہی گاڑی سے ٹکرائی ہیں، میری ماں نے تو گھر ہی رہا کرے۔ نوفل گاڑی سے باہر آتا سرد لہجے میں بولا، اور اگر آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تو خاموش کیوں نہیں رہتے آپ؟ وہ بھی مطمئنہ خان تھی، اپنی غلطی ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ جسٹ شٹ اپ! آج تک کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ نوفل اس چھوٹی سی لڑکی کی دیدہ دلیری پہ غصے سے چیخا تھا۔ تبھی تو وہ اتنے سڑو اور اکڑو بدتمیز ہیں آپ۔ واٹ؟ میں بدتمیز سڑو اکڑو؟ یس بالکل، وہ سر ہلاتی اطمینان سے بولتی اس کے غصے کو ہوا دی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب جواب میں کیا کرے۔ وہ بھی شوق سا کھڑا جواب سوچ ہی رہا تھا جب وہ جواب دے کر آرام سے اپنی اسکوٹی کی سیٹ اٹھاتی، وہاں سے رسے نکال کر اپنی اسکوٹی سے باندھ کر اب نوفل کی گاڑی کے پیچھے بیٹھی رسی باندھ رہی تھی، جبکہ نوفل شوق سا الجھی نگاہوں سے اس لڑکی کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کری آپ؟ نوفل خانزادہ شوق سے باہر آتا سرد لہجے میں بولا، زیادہ کچھ نہیں، بس لفٹ لے رہی ہوں۔ یہ جو اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر آپ نے میرے گھٹنوں کا فریکچر کیا ہے تو میں خود گھر تو نہیں جا سکتی نا، اور نہ اپنی لاڈو کو یوں تنہا سڑک پہ چھوڑ سکتی ہوں۔ لفٹ تو آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ غلطی آپ کی تھی۔ مطمئنہ اپنی بات مکمل کرتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بنا سمجھنے کا موقع دیے جلدی سے اندر بیٹھ گئی، جبکہ نوفل خانزادہ اور دانش حیرت سے اس لڑکی کی دیدہ دلیری دیکھتے رہ گئے۔ یہ کافی سنسان ایریا تھا، ناچار انہیں مطمئنہ کو لفٹ دینی ہی پڑی۔ اب حال کچھ یوں تھا کہ فل سپیڈ سے گاڑی چلانے والا نوفل خانزادہ اپنی گاڑی کو سڑک پہ دھیمی رفتار سے چلا رہا تھا، جبکہ مطمئنہ میڈم کی لاڈو پیچھے رسی سے بندھی ہوئی جس پہ دانش بیٹھا ہوا تھا، اور کار کی پچھلی سیٹ پہ مطمئنہ میڈم مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا ہوا واپس گھر آیا اور غصے میں کتنی دیر ہو شاور لیتا رہا، مگر غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ گاؤں چلا گیا۔ دوبارہ پھر اس لڑکی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور وہ اس سے نہ ملنے کی ہی دعائیں کر رہا تھا، مگر آج اس کی ہر دعا رد ہوتی نظر آئی، کیونکہ وہ لڑکی اس کے سامنے اس کے بیڈ روم میں موجود تھی، مگر کس ناطے سے یہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اسنا میں وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مطمئنہ نے بالوں کو سمیٹ کر ایک زبردست سی انگڑائی لیتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئے۔ اوف مطمئنہ، یہ تو وہی لمبی گاڑی والا ہے، کہیں یہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ آپ یہاں میرے گھر پہ میرے روم میں کیا کر رہی ہیں آپ مس؟ نوفل خانزادہ شوق سے باہر آتا سرد لہجے میں بولا، او ہیلو مسٹر ایروگینٹ، یہ آپ کا نہیں میرا گھر ہے جسے آپ اتنے ایٹیٹیوڈ سے اپنا بول رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بول کر آپ کو دھکے مار کر باہر نکلواؤں، آپ خود ہی شرافت سے یہاں سے چلے جائیں۔ او ریئلی؟ نوفل اپنی دائیں ابرو چکاتا ہوا بولا، مطلب حد ہی ہو گئی، اب نوفل خانزادہ کو کوئی اس کے گھر سے گارڈ سے دھکے مار کر باہر نکالے گا؟ اتنی ہمت کس میں پیدا ہو گئی؟ اوکے ٹھیک ہے، بلاؤ اپنے گارڈ کو، میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھے یعنی نوفل خانزادہ کو یہاں سے دھکے مار کر نکالتا ہے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ والا انداز مطمئنہ کو آگ لگا گیا۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، پیچھے وہ بھی نکلا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ ادھر آئے، دیکھیے میرے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے اور مجھے میری کمرے سے بھگا رہا ہے۔ کیا ہوا مطمئنہ بیٹا؟ اکرم صاحب مطمئنہ کی آواز سن کر روم سے باہر نکلے جب ان کی نظر سیڑھیوں پر کھڑے نوفل پر پڑی۔ بابا یہ دیکھیں، یہ لمبا چوڑا غنڈے نما شخص ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، اور اس بندے کی ہمت دیکھیں بابا، ہمارے گھر کو اپنا گھر بول رہا ہے۔
अकरम साहब का फ्रेंडली रवैया ही था जो वो एक ही दिन में उनसे इतनी क्लोज हो गई थी और बेतकल्लुफी से उन्हें बाबा बुला रही थी। नौफल ने हैरत से उस लड़की को देखा जो पहले तो उसके घर और उसके बेडरूम में घुस आई थी और अब धड़ल्ले से उसके बाबा को बाबा बुला रही थी। नौफल, तुम तो कल आने वाले थे ना? अकरम खानजादा ने नौफल खानजादा से सवाल किया, जो सीने पे बाजू बांधे गुस्से से सुर्ख अपनी स्मार्ट निगाहों से मुतमईना शहबाज को घूर रहा था। वो अच्छे से समझ रहे थे कि उस वक्त वो किस कदर गुस्से में है, क्योंकि किसी अजनबी का उसके कमरे में जाना नौफल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो जल्दी से तारुफ कराने लगे। नौफल बेटा, इनसे मिलो, ये है हमारी बहू मुतमईना। नौफल खानजादा और मुतमईना बेटा, ये हैं आप। डोंट टेल मी बाबा कि ये सड़ू अकड़ू और एरोगेंट इंसान आपका बेटा है। उनकी बात पूरी होने से पहले मुतमईना शहबाज की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। वो हैरत से आंखें फाड़े कभी नौफल को तो कभी अकरम खानजादा को देख रही थी। हाँ बेटा, ये सड़ू मेरा मतलब, नौफल के घूरने पे जल्दी से जुमला सही किया। नौफल मेरा बेटा और आपका शौहर है। ना करें बाबा, कहाँ आप इतने स्वीट से और कहाँ ये कड़वा करेले। वो नौफल को ऊपर से नीचे तक घूरती हुई मुंह बिगाड़ कर बोली, जैसे मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। आप भी अपनी लाडली को बता दें, ये कोई हूर परी नहीं है। ये भी मेरी नजरों में खाली दिमाग वाली नक्चड़ी और एक नंबर की इमेच्योर लड़की है। उस लड़की की सारी गौहर अफशानियां सुनता नौफल तपे लहजे में बोला था, बाबा देखिए, इन्होंने मुझे खाली दिमाग वाली कहा है। वो तनकती हुई बोली, बाबा इनसे कहें कि मैंने इन्हें खाली दिमाग के साथ साथ नकचढ़ी और इमेच्योर भी कहा है। नौफल ने लफ्जों से आग लगाई जिसे मुतमईना और जली। चुप करो तुम दोनों, ये क्या बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो? और नौफल आप कब से ऐसी बेतुकी बहस करने लगे हैं? अकरम खानजादा की डांट पे दोनों फौरन खामोश हो गए, लेकिन आंखों से एक दूसरे को घूरना बंद नहीं किया। निकाह के वक्त दोनों वहां पास नहीं थे, बस फोन पे निकाह हुआ था। अब सामने एक दूसरे को देख खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अगले दिन वो लोग हवेली पहुंचे। सब लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और सबको मुतमईना बहुत पसंद आई थी। अकरम साहब ने 2 दिन के बाद घर में रिसेप्शन पार्टी रखकर सबको इस रिश्ते के बारे में बताने का सोच लिया था। आज खानजादा हवेली में काफी ज्यादा धूम धड़का था, क्योंकि आज वलीमे की तकरीब रखी गई थी। मुतमईना स्टेज पे बैठी इधर उधर निगाहें घुमा रही थी। जब उसकी नजर सामने साथी निब्रा बेगम पर पड़ी तो एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं आया। उसने आंखें मल के देखा, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था, वो सच में आई थी। मुतमईना की आंखों में नमी चमकी थी, जिसे उसने पलकें झपक कर अंदर ही रहने दिया। आज के दिन उसे शिद्दत से अपने माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। उसे लगा नहीं था कि उसकी माँ अपने शौहर के खिलाफ जाकर यहाँ आएंगी, लेकिन वो आ गई थी। उनके इस कदम से मुतमईना के दिल से सारी नाराजगी, सारी कदूरत एक पल में जायल हो गई। वो दोनों हाथों से अपने गाउन को उठाए तेजी से स्टेज से उतरी थी और भागकर अपनी माँ के सीने से जा लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा कि दुल्हन होकर ऐसी हरकत कर रही है। वो अपनी माँ के सीने से लगी सालों बाद ममता की खुशबू महसूस कर रही थी। निम्रा बेगम भी अपनी बेटी को सीने में भींचे अपने दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। वो कभी उसकी आंखों को चूमती, कभी हाथों, कभी माथे पे बोसा देती, अपनी सालों की प्यास बुझा रही थी। माँ बेटी के उस मिलन ने सबको आबदीदा कर दिया था। कुछ देर बाद रानिया मुतमईना को स्टेज पे ले गई और निम्रा बेगम को बाकी सबसे मिलाने लगी। थोड़ी देर बाद दुल्हे भी स्टेज पे आ गए। नौफल जैसे आकर मुतमईना के पास बैठा, मुतमईना को अपना बायां पहलू जलता महसूस हुआ। वो खुद में सिमट गई, झुका सर और भी झुका लिया। हर वक्त शेरनी बनी रहने वाली मुतमईना को भीगी बिल्ली बनी देख नौफल ने होंठों पे मचलती मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका। उसे ये शर्माई घबराई मुतमईना काफी अपील कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर गोद में रखे मुतमईना के हाथों को थाम लिया। वो धक से रह गई। उसने एक नजर उसके हाथ में दबे अपने हाथ पर डाली और चोर नजरों से उसकी तरफ देखा, जो कि पुरसुकून सा बैठा था। थरकी कहीं का, मौका मिलते ही लाइन मारने लगा। वो दिल ही दिल में तिल मिलाती अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। फोटोशूट के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई और जैसे ही चेंज करके बाहर आई तो नौफल सामने सोफे पर बैठा हुआ था। तुम्हारी शादी पसंद की हो रही थी क्या? मुझे पता चला है कि उस दिन तुम्हारी शादी थी और टूट गई थी, तो इसीलिए मेरे साथ करवानी पड़ी। लड़का कौन था? तुम पसंद करती थी क्या? नौफल खानजादा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। इस सवाल पर दिल में दर्द सा उठा था, मगर वो सर झटक कर रह गई। मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, उसका मुझे जवाब चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक ठीक जवाब दोगी। नौफल खानजादा की आवाज में गुस्सा था और यह अंदाज तो उसे वैसे जिद्दी करता था।
हाँ करती थी उसे पसंद, उसने मुझसे मोहब्बत की, शादी करनी चाहिए थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सुतीली बहन है, इस सब में शामिल है, और किसी को पसंद करके उससे शादी करना गलत है क्या? वो उसकी आंखों में आंखें डाले तल्ख लहजे में बोलती जा रही थी और वो लबीन से उसे देख रहा था। तुम जैसी बदतमीज लड़की से यही तवक्को की जा सकती है। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की तो जरा सी चीज नहीं है। अपने शौहर के सामने इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वो गुस्से से भड़क उठा था और शौहर को शर्म नहीं आई कि जिसने ये मुझे से सवाल किया, और आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? वो मेरा माजी था, और मैं अगर किसी को पसंद करूं या कोई मुझे छोड़ दे, आपको इस पर सवाल करने का कोई हक नहीं है, और नहीं है मेरे माजी को कुरेदने का भी। आपको कोई हक हासिल है? वो उसकी आंखों में आंखें डाले हनूज उस अंदाज में बोली तो वो गुस्से से पास आता, उसके बाजू से जकड़े उसे मोड़कर कमर से लगाकर अपने करीब कर गया। आइंदा से मुझसे इस लहजे में बात मत करना, मैं ऐसे रवैये बर्दाश्त नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि तुम तमीज से बात करना सीख लोगी। वो सर्द लहजे में बोला और फिर उसे पीछे धकेलते हुए वॉशरूम की जाने बढ़ गया। रिफ्रेश होने के बाद वो आखिर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसके अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, मगर उसकी बात भी किसी हद तक दुरुस्त थी। किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है, लेकिन वो क्या करता? उसे तो हमेशा से ही परफेक्ट चीजें पसंद रही हैं, और बीवी के मामले में उसने जो सोचा था वो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसीलिए तो वो इतनी एज होने के बावजूद अभी तक कंवारा था। सर झटक कर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन वो उठा तो मुतमईना जो है वो सो रही थी। वो उठकर ट्रैक सूट पहनकर वॉक के लिए निकल गया। जब वो वापस आया तो मुतमईना सबके साथ लाउंज में बैठी थी और सब लोग उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वो सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा कर रही थी। वो सलाम करते हुए बैठ गया। कुछ देर के बाद मुलाजमा उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लाई तो वो पीने के बाद उठा ही था कि उसके बाबा ने उसे आवाज देकर रोका। अरे भाई, हमारी बेटी को भी साथ तुम्हारे जाना है। इसकी पढ़ाई का खर्च होगा तो इसे साथ ले जाएगा, और मेरे ख्याल में वही शहर वाले घर में आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए, फिलहाल जब तक उसके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। अकरम साहब ने कहा तो वो दिल ही दिल में तिलमिला उठा, मगर इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ देर बाद वो तैयारी करने के लिए कमरे में आए। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं जा रहा कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, लेकिन मजबूरी है, और मेरी एक बात याद रखना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। हमारे यहाँ खानजादा खान की लड़कियां बहुत सिंपल जिंदगी गुजारती हैं, तो अच्छा होगा कि तुम मेरी बहनों से ये सब सीख कर ही जाओ कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी बहुत सारी हद पार करती हो कि तुमसे चंद मुलाकात में ही पता चल चुका था, और हाँ, कोई लड़का तुम्हें इन्वॉल्व हुआ या तुम किसी से मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वही जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो मुसलसल बोलता जा रहा था और मुतमईना का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता गया। मुझे आपसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है मिस्टर खानजादा। जरूरत आपको अपनी हद में रहने की है, और आप होते कौन है मुझ पर रोब जमाने वाले? शौहर हूं तुम्हारा, इतना भी नहीं याद? कल हमारा वलीमा हुआ था और उससे पहले निकाह। अब तुमने अगर मजीद किसी किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें, वो उंगली दिखाते हुए बात अधूरी छोड़ गया, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। चलिए आप मुझे गाड़ कर दिखाई दीजिए। वो सीने पर बाजू लपेटते उसकी आंखों ही आंखों में डालकर बोली तो उसकी साहिराना नीली आंखों में देखना नौफल के लिए दुश्वार हो गया। सर झटक कर अपना सामान वगैरह रखने लगा। कुछ देर के बाद वो शहर के लिए निकल गए थे। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर नीचे आई तो नौफल दानिश के साथ अपनी मीटिंग डिस्कस कर रहा था। गुड मॉर्निंग भाभी, दानिश ने दांत निकालते हुए कहा तो उसको स्पॉट अंदाज में जवाब देती किचन की जाने बढ़ गई। वहां पर मुलाजमा नाश्ता बना रही थी। उसने अपने लिए नाश्ता निकाला और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगी। कुछ ही देर गुजरी, दानिश और नौफल अंदर डाइनिंग हॉल में आए तो उसे खाना खाते देखकर चौंक गए। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ अकेले कोई खाना नहीं खाता, और औरतें तो खास तौर पर नहीं, जब तक मर्द खाना नहीं खा लेता। औरत हमारे यहाँ खाने को हाथ भी नहीं लगाती। नौफल ने गुस्से से कहा, आपकी फैमिली हिंदी ड्रामाज मूवीज ज्यादा देखती हैं, और ये कहाँ लिखा है कि औरत अकेली नहीं खा सकती, मर्द से पहले नहीं खा सकती? क्या औरत का पेट नहीं लगा होता? खैर, मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से लेट हो रही थी तो इसीलिए मैंने खुद ही खाना शुरू कर दिया। आपके इंतजार में बैठी रहती तो मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म हो जाता, और मैं किसी के लिए रुक नहीं सकती। वो तड़क कर बोली तो नौफल ने जोर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मगर दानिश की वजह से उसने मजीद बहस करने से गुरेज किया। वो खाना खाने के बाद उठकर बाहर जाने लगी कि नौफल ने उससे पुकारा, कैसे जाओगी? ऑफ कोर्स कैब बुक करवा कर।
وہ اس کی بات کے جواب میں منہ بنا کر بولی تو وہ اپنا کھانا فنش کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گا۔ نو تھینکس، مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ مزید آگے جو احسان کیا ہے نا، اس پر کافی زیادہ جتاتے ہیں آپ۔ بس آج کے دن کی بات ہے، کل میں اپنی اسکوٹی گھر سے لے آؤں گی اور پھر اسی پر جایا کروں گی۔ وہ چبا چبا کر بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی دیدہ دلیری سے خود نہیں جاتی۔ میری بہنیں بھی کالج سے پڑھتی ہیں اور ان کو ڈرائیور ہی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے غصیلے انداز میں بولا، واہ، کمال کی بات ہے مسٹر خانزادہ، ایک ڈرائیور پر آپ کو اعتبار ہے لیکن اپنی بہنوں پر نہیں۔ میں خود پر زیادہ ٹرسٹ کرتی ہوں، کسی اجنبی کے ساتھ جانے سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی اسکوٹی پہ خود ہی چلی جاؤں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پھر سے بولی تو نوفل نے آنکھیں زور سے میچتے اس پر سے نگاہ ہٹائی۔ اور اس دن میں تمہارے لیے تمہارے مامی کا بیٹا تھا جب تم اپنی اسکوٹی کو میری گاڑی کے پیچھے باندھ کر میری گاڑی میں شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ تل ملا کر بولا، ہاں تو میں تو ہوں ہی ایسی نا۔ اب اگر مجھے اس بات پر آپ نے جج کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، کرتے رہیے، میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی، اور مجھے چینج کرنے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اپنی انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو نوفل نے جواباً انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تو اس نے پکڑ کر نوفل کی انگلی کو مروڑ دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میری انگلی توڑنی ہے کیا؟ وہ ہاتھ جھڑکتے ہوئے اس پر پھونک مارتے غصے سے بولا۔ کمال کی بات ہے، ویسے آپ تو لڑکیوں کو بھی مات دیتے ہیں نزاکت میں۔ پتہ نہیں آپ کا نام نوفل کس نے رکھ دیا، آپ کا نام نزاکت حسین ہونا چاہیے تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو نوفل دانت کچکچا کر کچھ بولنے لگا تو وہ ہاتھ اٹھا کر اس سے روک گئی۔ بس اب مزید بحث کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، اگر آپ کو کرنی ہے تو پلیز شام تک انتظار کر لیجیے۔ میں بہت دنوں کے بعد یونیورسٹی جانے والی ہوں اور مجھے سب سے پہلے جا کر اپنے سیمسٹر کی فیس جمع کروانی ہے۔ سو بائے، وہ چبا چبا کر بولی اور پھر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ پیچھے پیچھے تاپ کھا کر رہ گیا تھا۔ پورا دن آفس میں بھی اس کا اب یوں ہی جلتے کڑتے گزرنے والا تھا۔ مطمئنہ اپنے سیمسٹر کی فیس جمع کروا کر جب کلاس روم میں آئے تو وہاں سدرا اور شمشیر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالی بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے مطمئنہ کو دیکھا تو وہ دونوں زور سے چونکے۔ باقی سب کلاس کے لوگ بھی اسے دیکھتے ہی چہمے گوئیاں کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، مگر وہ اطمینان سے سب کو ہیلو ہائی کرتی ہوئی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے ویسے بھی اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ کون سا شمشیر سے کوئی دھواں دھار عشق کرتی تھی جس کے دھوکے پر وہ اب تک روگ میں رہتی۔ اسے شمشیر نے پرپوز کیا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، ورنہ اس جیسے پریکٹیکل لڑکی کو نہ محبت پر یقین تھا اور نہ ہی وہ شادی جیسے رشتے میں بننا چاہتی تھی۔ لیکن اپنی ماں کی خاطر اس نے یہ سب کیا تھا۔ کچھ لیکچرز کے بعد وہ کینٹین میں کھانا کھانے آئی تو شمشیر اور سدرا اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ واہ، تم تو واپس آ گئی، چھوڑ دیے کیا تمہارے پینڈو شوہر نے؟ سدرا نے اس کا مذاق بنایا، مگر مطمئنہ جواب دینے کی بجائے سموسے کے ساتھ اس طرح انصاف کر رہی تھی جیسے اس سے امپورٹنٹ کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لگتا ہے بیچاری کو کافی زیادہ صدمہ لگا ہوا ہے، بولنے کی صلاحیت تو نہیں کھو بیٹھی۔ شمشیر نے بھی اس کا مذاق بنایا، مگر اس نے شمشیر کو طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم کہیں کہ پرنس چارمنگ ہو کہ مجھے تمہارے چھوڑنے سے صدمہ لگے گا؟ میں نے سوچا چلو تم اتنا فورس کر رہے تھے تو تمہارا دل نہ ٹوٹے، اس لیے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، ورنہ تم جیسے معمولی انسان سے مطمئنہ محبت کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ مطمئنہ کی جو چوائس ہوگی نا اسے دنیا دیکھے گی۔ وہ چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی اور شمشیر اس کے ساحرانہ آنکھوں میں جیسے کھوتا چلا گیا۔ یہ آنکھیں اسے بہت بے چین کرتی تھیں اور کتنے دنوں سے وہ یہ بے چینی فیل کر رہا تھا، مگر وہ اس کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ لیکن آج اس کے دل نے گواہی دی کہ ان آنکھوں پر شمشیر علی اپنا دل ہار چکا ہے۔ مطمئنہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ شام کو جب نوفل گھر پہنچا تو لاؤنج سے اونچی آواز سے ڈرامے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مطمئنہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی مزے سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے پاس آ کر چلا کر پوچھا تو وہ حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب میں نے کون سا گناہ کر دیا جو پھر سے آتے مجھ سے جھگڑنے لگے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ گھر میں ملازم ہیں، کیا سوچتے ہوں گے کہ اس طرح کی لڑکی ہو تم؟ ان کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں یا نہیں، مگر آپ کے بارے میں یہ ضرور پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی ذہنیت بہت گندی ہے۔ ویسے میں نے ایسا کیا کیا ہے، ذرا مجھے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ وہ تیکھے چتونوں سے بولی، ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی اونچی آواز میں ڈرامے نہیں دیکھتی، بلکہ دیکھتی ہی نہیں۔ ارے یہ ڈرامے تو لڑکیوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔
वो मुंह बनाकर बोला, आप एक काम क्यों नहीं करते मिस्टर खानजादा? मुझे एक बार में ही एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। और आपके यहाँ कौन कौन से काम करती हैं लड़कियां, कौन सा नहीं। फिर जब सब पता होगा ना तो मैं आपसे झगड़ूंगी ना आप मुझसे झगड़ेंगे। टाइम ना आपका वेस्ट होगा ना मेरा। क्या ख्याल है? उसके लहजे में तंज की आमेजिश थी जो महसूस करके नौफल मजीद चढ़ गया। शट अप, आइंदा से मुझसे इस तरह बात की ना तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते मिस्टर खानजादा। मुझे लगता है कि आपके खानदान में सब कुछ होता है मगर सिर्फ आपको ही खबर नहीं, क्योंकि आप तो किसी के साथ घुलते मिलते नहीं होंगे ना। इसीलिए मुझ पर तनकीद करने के बजाय अपने खानदान की लड़कियों पर नजर रखें तो बेहतर होगा। वो तल्ख लहजे में बोली, कहना क्या चाहती हो तुम? मेरी बहनें तुम्हारी जैसी नहीं है बेहुदा। तुम जैसी लड़की तो न जाने क्या समझती है खुद को, जो किसी और गैर मर्द से दिल लगाकर बैठी थी। हमारे यहाँ लड़कियां सिर्फ उसी से मोहब्बत करती हैं जिनसे उनकी शादी होती है। वो मुतकब्बराना अंदाज में बोला, कमाल है वैसे, आपको शायद खबर ही नहीं कि आपकी छोटी बहन आपके ही मैनेजर दानिश को पसंद करती है। वो बोली तो नौफल ने मुठियां भींचकर उसे देखा। वो दिल ही दिल में हैरान हुआ था उसके अंदाजे पे, क्योंकि ये बात वो भी जानता था मगर अनजान बना हुआ था। अपनी औकात में रहो, आइंदा से मेरी बहन के बारे में इस तरह बात की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी बहन का रिश्ता मेरे कजन रवि से तय हुआ है और सिर्फ एक दिन तो मेरी हवेली में रहकर आए और तुमने अपनी तरफ से सारे अंदाजे लगाना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ लड़कियां जिसके साथ बांध दी जाती है ना उसी के साथ अपने ख्वाब बनती हैं। तुम जैसी नहीं कि जगह जगह लड़कों से उलझती फिरे। तुमने तो मुझे भी अपनी तरफ माइल करने की बहुत कोशिश की मगर अफसोस मैं नहीं हुआ। लेकिन देखो कुदरत ने कैसी बेइंसाफी मेरे साथ कर दी कि तुम्हें ही मेरे पल्ले बांध दिया, जिसकी औकात मुझसे बनने की नहीं थी। उसके लहजे में जहर था जो महसूस करके मुतमईना का दिल बुझ गया। औकात की बात आप ना ही करें मिस्टर खानजादा। और रही बात बांधने की, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जो आपके साथ बांध दी गई हूँ। मैं अगर चाहूं तो आपकी जिंदगी से जा सकती हूँ, ये मुझे शरीयत ने भी हक दिया है। अगर आइंदा से मुझसे इस तरह बात की ना तो जूतों से मारूंगी। वो भी मुतमईना थी और उधार रखना तो जानती नहीं थी। उसकी आखिरी बात पर नौफल खानजादा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने मुठियां भींचकर 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। खबरदार मेरे पास आने की कोशिश भी की तो खुद अगर किसी की इंसल्ट कर सकते हैं ना तो खुद की इंसल्ट सहने की ताकत भी रखिए। मुसलसल जब से हमारी शादी हुई है मुझ पे तंज किए जा रहे हैं। मैं किसी का उधार नहीं रखती मिस्टर खानजादा, तो इसीलिए आपकी बात का जवाब आप ही के अंदाज में दिया। और हाँ, अगर आपकी बहन किसी को पसंद करती है ना तो उसे पूरा हक है पसंद करने का, और जरूरी नहीं है कि जिसके साथ उसे आपने मुंसलिक किया है तो वो उसी को पसंद करे। पढ़े लिखे इंसान हैं आप मगर सोच आपकी अजट गंवार लोगों जैसी है। वो उसकी आंखों में आंखें डाली बोलती चली गई और नौफल उसकी जुर्रत पर हैरान था। वो उसे एक पल के लिए डरती तक नहीं थी और यही चीज की उसे चढ़ थी। उनके यहाँ तो औरतें कभी भी मर्द से इख्तलाफ नहीं कर सकती थी। मुतमईना ने गुस्से से टीवी बंद किया और उठकर अपने कमरे की जाने बढ़ गई। कमरे में आकर वो कितनी देर कुड़ती रही, फिर वो शहबाज खान की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगी। मैं बहुत नाराज हूं आपसे, क्यों छोड़कर गया मुझे? और अगर छोड़ना ही था तो उससे पहले आपने अपनी बेटी को बेहिस क्यों नहीं बनाया, जिसे किसी की बातों से कोई फर्क ना पड़े? क्यों उससे बनाया कि हमेशा सच बोलना है और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहना है? क्यों आपने मुझे आम जैसी लड़कियों की तरह आपने बनाया जो किसी भेड़ बकरियों की तरह मर्द से गाली गलौज खाकर भी चुप रहती हैं? क्यों हूं मैं ऐसी बाबा? अगर मुझे ऐसी बनाना था तो आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको मेरा हौसला देना। जब से आपने मुझे छोड़ा मुझे दुनिया ने बहुत सताया बाबा। मेरी सौतेली बहन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझसे धोखा किया और वो शख्स मुझसे मोहब्बत का इजहार करके मेरी जिंदगी में आया तो मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा इस घर से जाकर, मगर मुझे नहीं पता था कि वो तो मुझे बर्बाद करने आया था। क्या मैं उस मर्द की तरफ बढ़ी थी? और अगर बढ़ भी गई थी तो उससे क्या मेरा किरदार मशकूक होता है? वो रोते हुए बोलती जा रही थी और उसके कमरे के बाहर नौफल जो दोबारा उससे उलझने आया था उसकी बातें सुनकर साकत रह गया। फिर नौफल बोझल दिल के साथ वहां से अपने कमरे में आ गया। नौफल कमरे में आकर भी कितनी देर बोझल दिल के साथ बैठा उसी की बातों पर गौर करता रहा था। अगले दिन सुबह वो डाइनिंग हॉल में बैठी नाश्ता कर रही थी कि नौफल उसके पास आया। गुड मॉर्निंग, वो बोला तो मुतमईना का मुंह चलता एकदम रुका। उसने एकदम से दाएं बाएं देखा। आपने मुझे गुड मॉर्निंग बोला या फिर मेरे कान बजे थे? वो आंखें फाड़े हैरानगी से बोली, तुम्हारे सेमेस्टर की फीस जमा हो गई थी।
وہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا خود سوال کرتا اسے مزید حیران کر گیا۔ جی ہو گئی تھی، وہ سر جھٹک کر جواب دیتی ہوئی اپنے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ پھر ناشتہ کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو نوفل بھی کھڑا ہو گیا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بولا، نو تھینکس، میں کیب بک کروا لوں گی۔ وہ منہ بنا کر بولی، شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کیب میں جائے اچھا لگتا ہے کیا؟ نوفل ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ رات کو دماغ کچھ ہل گیا ہے اس شخص کا، یا پھر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سوچے گئے، اب کیا پرابلم ہے، چلیں؟ وہ بولا تو مطمئنہ بھی ساری انا پس پوچھ ڈال کر اس کے ساتھ چل دی۔ راستے میں بھی وہ اس سے ہلکے پھلکے سوال کرتا رہا۔ پھر جیسے یونیورسٹی کے سامنے پہنچے تو وہ گاڑی سے اترنے لگی تو نوفل نے اسے پکارا، یہ کچھ پیسے رکھ لو، کچھ کھا پی لینا۔ اس نے والیٹ سے 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو مطمئنہ نے بے یقینی سے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر ان پیسوں کو۔ پھر نو تھینکس بولتی باہر نکلنے لگی تو نوفل نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر اس کی پاکٹ میں وہ پیسے رکھ دیے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکل گئی۔ پورا دن اس کا یوں ہی گزرا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ یونیورسٹی میں ایک ٹرسٹی تشریف لا رہے ہیں، تو اسی لیے آج یونیورسٹی سے لیٹ جانا پڑے گا، کیونکہ حال میں ان کا ایک لیکچر بھی ہوگا۔ سب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ کوئی این کے نام کا بزنس مین تھا جس کو لڑکیاں حسرت سے ذکر کر رہی تھیں۔ اف، کمال کا بندہ ہے وہ شمشیر، اور میرے خیال میں تمہیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے، تمہارے آگے بزنس میں بہت کام آئے گا۔ سدرا کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ لوگوں کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں یہ تم دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہو، وہ طنزیہ انداز میں بولی تو سدرا کو جس سے آگ ہی لگ گئی۔ تم اپنی حد میں رہو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، اور ویسے ان کی تمہارا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ سدرا نے منہ بنا کر کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سب لوگ ہال میں موجود تھے، اور جیسے ایم کے اندر داخل ہوا تو سب لڑکیاں آہیں بھرنے لگی، جبکہ مطمئنہ بیزاری سے بیٹھی اپنے موبائل پر ہی لگی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اف یار کتنا ہاٹ ہے، سدرا نے کہا تو مطمئنہ نے بھی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو شاکڈ رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں نوفل خانزادہ تھا، اس کا اپنا ذاتی شوہر۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی، جہاں سب لڑکیاں اسی کی طرف متوجہ تھیں۔ پھر اس کی ساحرانہ آواز حال میں گونجنے لگی۔ پہلی بار مطمئنہ کو محسوس ہوا کہ وہ شخص بولتا بہت پیارا ہے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن پہ قابو پاتے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ پھر سب اسٹوڈینٹس ایک ایک کر کے اسے سوال کرنے لگے اور وہ بڑے مطمئن انداز میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ فنکشن ختم ہو چکا تھا اور لڑکیاں اٹھ کر نوفل خانزادہ سے آٹوگراف لینے لگی اور ساتھ میں پکس بنا رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کے کوریڈور میں بیٹھی دھوپ کو دیکھ رہی تھی کہ سدرا کھلکھلاتی باہر آئے۔ تم اگر میری لائف میں نہ آئے ہوتے نا شمشیر، تو سچ میں یہ شخص میرا ہم سفر ہوتا۔ وہ پرفیکٹ ہے، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہیں بالکل اس کے جیسا بننا ہے۔ سدرا کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو مطمئنہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کس قدر چیپ ہو نا تم، ہمیشہ شمشیر کو وہی کرنے پر مجبور کرتی ہو جو نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے میرے ساتھی سے افیئر چلانے کے لیے کہا، پھر اب نوفل کے جیسا بننے پہ فورس کر رہی ہو۔ چھی 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 چھی، کیسی محبت ہے یہ تمہاری، اور تم مسٹر شمشیر علی کس قدر بے غیرت ہو، ہمیشہ اس کی ہی سنتے رہو گے کیا؟ ہمارے پاس دماغ نہیں ہے کیا جس کا استعمال تم کر سکو؟ وہ چبا چبا کر بولی، تم اپنی حد میں رہو۔ نوفل کا نام تو اس طرح لے رہی ہو جیسے تمہارے چاچے کا بیٹا ہے۔ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ تم اس سے آٹوگراف لے سکتی۔ دیکھو میں نے اسپیشلی جا کر آٹوگراف لیا، سیلفی بھی لی۔ تم اسی لیے وہاں سے آ گئی تھی نا، تمہیں پتا تھا اپنی اوقات کا۔ سدرا طنزیہ انداز میں بولی تو اس سے پہلے کہ مطمئنہ کو جواب دیتی کہ نوفل چلتا ہوا پاس آیا۔ ہے سویٹ ہارٹ، ہماری ساحلی صاحبہ تنگ کر رہی ہیں آپ کو؟ ویسے ساحلی صاحبہ، میری بیگم صاحبہ کو مجھ سے آٹوگراف لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ہر وقت ان کے پاس ہوں، جب چاہے آٹوگراف دے سکتا ہوں، اور میں عام لوگوں کو جس طرح آٹوگراف دیتا ہوں ویسا تھوڑی دیتا ہوں، میں تو ایسے دیتا ہوں۔ وہ بولتا ہوا جھک کر مطمئنہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مطمئنہ ساکت جہاں تہاں کھڑی رہ گئی، اور سدرا کا رنگ تو ایسے پھیکا پڑا تھا جیسے اس کے اندر سے خون خشک ہو گیا ہو۔ ان کے آپ اور یہ ہسبینڈ وائف ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تو نوفل خانزادہ مسکرا دیا۔ کیوں بھائی، ہو نہیں سکتے ہم لوگ ہسبینڈ وائف؟ نوفل نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو سدرا لب کچل کر رہ گئی۔ سویٹ ہارٹ، یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے کہ چلیں؟ کیونکہ میرا ارادہ بنا ہوا تھا آپ کے ساتھ باہر لنچ کرنے کا، تو چلیں پھر۔ نوفل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آئے۔
پھر نوفل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بس یکٹک اس کے چہرے کی جانب ہی چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پورا راستہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہا، مگر وہ محض ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا میرے ساتھ؟ اچانک سے نوفل نے پوچھا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا؟ اس نے الٹا پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، مگر میں ایسے رویوں کی عادی نہیں ہوں نا، تو اسی لیے کچھ عجیب لگ رہا ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو نوفل محض اس کو دیکھتے رہ گیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ اسے گھر چھوڑ کر آفس کے لیے چلا گیا۔ شام کو وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ جب ہی دانش اسکوٹی لیے اندر آیا، اور اسکوٹی دیکھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ بالکل نئی والی ہے اور اس کا کلر ریڈ تھا۔ واو دانش بھیا، یہ کس کی اسکوٹی ہے؟ اس نے پاس جا کر تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ کے لیے سر نے بھیجی ہے، وہ مسکرا کر بولا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ تمہارے سر کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ پھٹ پڑی اور دانش ہانک بنا اسے دیکھ رہا تھا، جو خوش ہونے کی بجائے غصہ کر رہی تھی۔ میم یہ بات سر سے ہی پوچھے گا، انہوں نے مجھے یہ لینے کے لیے کہا اور میں یہاں لے کر آپ کے پاس آ گیا، دانش نے سر جھکے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ غصے سے پیر پٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دانش نے کر کے نوفل کو سب کچھ بتایا تو نوفل بے اختیار مسکرا اٹھا۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے لیے نکلا اور راستے سے کیک لیا۔ کچھ مزید سامان وغیرہ پک کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو گھر کے سامنے 2 گاڑیاں آ کر رکی۔ حویلی سے سب لوگ وہاں پر آ چکے تھے اور سب سے ملا اور اندر کی جانب بڑھا۔ ملازمہ کو سب چیزیں دے کر اس نے ٹرالی میں سب سجایا اور سب لوگوں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو بے چین سی ادھر ادھر ٹہلتی مطمئنہ ایک دم ٹھٹکی اور وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پیچھے ایک ایک کر کے سب کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر چونک گئے۔ پھر سب نے ایک آواز میں اسے برتھ ڈے وش کرنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھرے تاثرات تھے جو کچھ ہی دیر میں نمی میں ڈھل گئے۔ ہیپی برتھ ڈے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، اکرم خان زادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پھر باقی سب لوگ بھی اس سے باری باری ملے اور کیک کٹ کرنے کے بعد اپنے گفٹس وغیرہ دینے لگے۔ سو میڈم میرا گفٹ تو آپ کو مل چکا ہے، کیسا لگا؟ نوفل کی آنکھوں میں شرارت تھی اور جیسے اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورنا چاہا مگر اس کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے نگاہیں جھکا گئی۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کو دیکھتے سب کھنکارنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں آئے اور وہیں پر اچانک سے نوفل نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت اہم بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا۔ میں کافی عرصے سے یہ بات فیل کر رہا تھا مگر میں شاید اس بات سے نگاہیں چرانا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے یہ کہنا ہی ہوگا۔ ہم نے شانزے اور ربی کا رشتہ طے کرنے میں بہت جلدی کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ربی بھی کچھ عرصے پہلے پھپھو سے دیے انداز میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ شانزے سے شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنے کسی کلاس والوں کو پسند کرتا تھا، مگر پھپھو نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم سب کے احسان کا بدلہ ربی کو اسی صورت چکانا ہوگا جب وہ شانزے سے شادی کرے گا، مگر میں نہیں چاہتا کہ ربی یہ شادی کسی احسان کے طور پر کرے۔ وہ مطمئن انداز میں بولتا چلا جا رہا تھا اور ربی اور شازمہ ساکت بیٹھے تھے اور انہیں یقین ہی نہیں رہا کہ یہ بات نوفل جانتا ہے، اور حیران تو مطمئنہ بھی تھی۔ گھننا میسنا پتہ نہیں کون کون سے راز سینے میں دفن کیے بیٹھا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچے گئے، یہ سب کیا بات کر رہے تم؟ اور میرے خیال میں جو کچھ ہوگا اب سو ہو گیا۔ اس طرح شانزی سے کا رشتہ ختم کر کے ہم شانزی کے لیے کہاں سے رشتہ لائیں گے؟ رانیہ کا رشتہ سارم سے طے ہے اور شانزی کا ہم نے ربی سے طے کیا ہے، اور اس کا ربی کے علاوہ اور خاندان میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ رشتہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ شازمہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا۔ پھپھو پلیز اب شانزی کی فکر مت کیجیے گا، ہم میں سے کیا ایک یہی چاہتا ہے کہ ربی اور شانزی کمپرومائز لائف جئیں، مگر میں نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں میری بہن کو اس کے حصے کی خوشیاں ملیں۔ آپ ربی کا رشتہ اس کی پسند سے وہاں کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ نہیں کر سکتا جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ اسی لیے میں نے اپنی بہن کے لیے ایک ایسے انسان کو چنا ہے جو کہ اسے بہت خوش رکھے گا، میرا دوست پلس میرا مینیجر دانش۔ اس نے سامنے سر جھکائے بیٹھے دانش کو دیکھتے ہوئے کہا تو دانش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا اور اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی محبت اسے یوں مل سکتی ہے۔ وہ تو کئی سالوں سے شانزے کو چاہتا آیا تھا۔ وہ اس گھر کے منشی جی کا بیٹا تھا جس کو اکرم صاحب نے پڑھایا لکھا اور اب وہ کئی سالوں سے نوفل کے ساتھ اس کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ شانزے نے جب سے اسے پہلی بار محبت کا اظہار کیا تھا تو وہ جیسے سانس لینا بھول گیا، مگر وہ سہولت سے انکار کرتا شہر میں شفٹ ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر حویلی والوں کے بہت احسان تھے۔
شاندے کی شکوہ کرتے نگاہوں سے ہمیشہ وہ نگاہیں چراتا رہا، مگر آج شاندے کو شاید اس محبت پہ صبر کا پھل مل گیا، یا پھر اس کو انعام۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بولی نہیں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو سب لوگوں نے سنجیدگی سے نوفل کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک ملازم کے ساتھ؟ شازمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ پھوپھو پلیز، دانش کوئی ملازم نہیں ہے، وہ آج صرف میرا ایک مینیجر ہے، تو صرف اور صرف ہمارے احسانوں کی وجہ سے۔ اگر وہ چاہتا اپنی علیحدہ کمپنی بنا کر اسے آسمانوں کی اونچائیوں تک پہنچا سکتا تھا، جیسے اس نے میری کمپنی کو پہنچایا۔ یہ جو میں آج اس مقام پر ہوں، اس میں 50% ہاتھ دانش کا ہے۔ اور بابا، ہم کب تک یہ خاندان میں رشتے اور یہ سب کرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے؟ ہم جب تک ان باتوں سے نہیں نکلیں گے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ کب تک رشتے صرف کمپرومائز کے ڈور میں بندھے رہیں گے؟ ربی اپنی محبت سے نگاہیں چراتا پھرتا ہے اور شاندے اپنی محبت سے۔ کیا ان میں سے کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی محبت کو پا سکے؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور سب لوگ چپ ہو گئے، اور اکرم صاحب کے چہرے پر ایک تفاخر بھری مسکراہٹ تیرنے لگی۔ مجھے فخر ہے میری بیٹی تم پر، اور ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور شازمہ تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کی خوشی جتنا ہمیں خوش کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دانش کے ساتھ کرنا منظور ہے۔ اکرم خان زادہ نے کہا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ پھر ایک ایک کر کے سب لوگ کھانے کی میز سے اٹھ گئے، اور وہ بھی ملازمہ کے ساتھ سب سمیٹ کر کمرے میں آئی تو نوفل لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، اور دانش اس کے پاس ہی بیٹھا اس سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دانش مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اجازت لے کر باہر نکلا تو وہ چلتی ہوئی نوفل کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اپنا رخسار ہاتھ پہ ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ نوفل نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹائے بغیر پوچھا۔ آپ نے مجھے اسکوٹی کیوں دی تھی؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی روز روز کیب بک کروا کر کسی غیر آدمی کے ساتھ جائے، اور اس سے بہتر نہیں کہ وہ اپنی اسکوٹی پر خود جائے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے اس کا جواب دہرا گیا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی۔ یہ آج آپ کو کون سا دورہ پڑا ہوا ہے؟ اتنے سویٹ کیوں بن رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو نوفل نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال دیا اور اس سے اپنے قریب کیا۔ کیا تمہیں میرا یہ روپ اچھا نہیں لگا؟ وہ اس کی ناک سے اپنے ناک کو مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولتے اس کا دل دھڑکا گیا۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ خود کو چھڑوانے لگی، مگر نوفل کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ اب اتنے قریب آ کر دور جانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ آج کی رات میرا تمہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور تمہاری آنکھیں بھی مجھے اس بات کی اجازت دے رہی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے جھکا اور باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا اسے مسمرائز کیا گیا۔ پھر وہ اسے گود میں اٹھایا، ایٹ پر آیا اور وہاں پر لٹاتے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو، تمہیں جو پہلی بار دیکھا تھا شاید تبھی تم پر دل ہار بیٹھا تھا، کیونکہ مجھ سے کھڑوس انسان سے لڑکیاں بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہیں، مگر تم نے اپنی کھڑوس پن سے میرے کھڑوس پن کو چٹخا دیا۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ کھڑوس تھی۔ وہ اس پر جھکا شرارتی انداز میں بولا تو مطمئنہ شرمگی انداز میں مسکرا دی۔ اگر آپ کی اجازت ہو میڈم تو میں کچھ گستاخیاں کر لوں آپ کے ساتھ؟ وہ اس کی ٹھوڑی سے تھامتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اسے خود سپردگی دے گئی۔ وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ 2 سال کے بعد سٹیج پر تینوں جوڑیاں سارم رانیہ، دانش، شانزے اور ربی ردا بیٹھی گپے مار رہی تھیں۔ آج ان لوگوں کا ولیمہ تھا۔ حویلی کی بڑی بہو یعنی مطمئنہ نے پوری حویلی کے نظام کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ سب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب شوہر کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، جو اسے جان سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کے بابا کے بعد اسے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور اسے سمجھنے والا۔ وہ اس وقت اپنے ننھے شہزادے کو گود میں لیے بیٹھا تھا، جو ان تینوں دلہنوں کا اکلوتا شہبالہ تھا، اور مطمئنہ وہ ان 2 سال میں اتنا بدل چکی تھی، پہلے سے زیادہ نکھر کر اس پر روپ آ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں بھٹک کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے سدرا پر پڑ گئی، جو کہ کافی کمزور تھی۔ سدرا اور شمشیر کا رشتہ ہوا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد شمشیر نے یہ کہتے ہوئے رشتہ توڑ دیا کہ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتا جس گھر میں اس کی محبت مطمئنہ ہے، اور وہ مطمئنہ کو دیکھ کر کڑ کڑ کر نہیں جی سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد شمشیر علی نے اپنے کسی اور کلاس فیلو سے شادی کر لی، اور سدرا کا صدمے سے برا حال رہا تھا۔ وہ اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک نمی سی رہتی تھی۔ اس نے کئی بار مطمئنہ سے معافی بھی مانگی تھی، اور مطمئنہ نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر مطمئنہ کو کبھی بھی سکون محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ کسی کی تکلیف پر سکون محسوس کرنے والی تھی ہی نہیں۔ اور وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اس کی بہن کے لیے کوئی ایسا شخص آئے جو اسے سنبھال سکے، اور اسے یقین تھا کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا جب سدرا خود کو سنبھال لے گی، جب اسے بھی کوئی ایسا ہمسفر ملے گا جو نوفل جیسا ہو،
اسٹیج سے سب نے اشارے سے اسے بلایا تو وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں کھڑی سب کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے لگی اور نوفل اسے محبت سے تھامے کھڑا تھا۔ ختم شد۔